بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ویور کو 13 رجب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اس عظیم شخصیت کی بھی ولادت ہوئی ہے جسے ہم علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی بن کلاب ابن مرہ بن کعب ابن لوی بن غالب ابن فہر بن مالک ابن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان، اور یہ سلسلہ حضرت علی کا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یقیناً حضرت علی علیہ السلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ شرف نہ حضرت علی سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ بی بی نے جیسے ہی یہ دعا کی خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہو گئی، اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب بی بی خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں تو باہر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا، سلام کیا، پیغمبر اسلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو لے کے پیغمبر اسلام اپنے گھر چلے۔ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اسد رکھا اور جناب ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ القاب حضرت علی علیہ السلام کے بہت سے ہیں، لیکن ایک لقب بہت زیادہ مشہور ہوا، حضرت علی کا ایک لقب بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ ہے اسد اللہ۔ کنیت کا جہاں تک سوال ہے، کنیت آپ کی بہت ساری ہیں، لیکن ایک کنیت بہت مشہور ہوئی، وہ ہے ابو تراب۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک روز پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے گھر میں آئے تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ حسنین شریفین کے والد اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ خیر، تلاش کرتے ہوئے حضور پہنچے، ایک مقام پہ کیا دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام خاک پہ سو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام قریب پہنچے، حضرت علی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ بس اسی دن سے یہ کنیت حضرت علی کی اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ تمام اور جو دوسری کنیت ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، ان میں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ زمانہ آگے بڑھتا رہا، حضرت علی علیہ السلام کی پرورش پیغمبر کے زیر سایہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتظار ہے کہ علی جلدی سے بڑے ہوں اور پھر میں اعلان نبوت کروں، اعلان رسالت کروں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ حالانکہ ابھی تک جو تبلیغ ہو رہی تھی وہ خفیہ طور پہ ہو رہی تھی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا سن تقریباً 10 یا 12 سال کا ہوا تو پیغمبر اسلام، چونکہ ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا آپ نے، خفیہ طور پہ اعلان چل رہا تھا، دین کی تبلیغ چل رہی تھی، ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک ایسے معین و معاون کی ضرورت تھی کہ جو پیغمبر کی بات کو اپنی روح میں جذب کر سکے، جو پیغمبر کے بوجھ کو ہلکا کر سکے، جو پیغمبر کا مددگار بن سکے۔ اسی لیے علی کا انتظار تھا، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، اے پیغمبر اپنے قریبیوں کو دعوت دیجئے، ہمارا پیغام ان تک پہنچائیے۔ قریش کے جو معزز ترین افراد تھے، جناب ابو طالب کے ذریعے سے انہیں بلایا گیا۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلا، 2 دن تک۔ تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا، مجمع آتا تھا چلا جاتا تھا، جناب ابو طالب نے تیسرے دن کہا کہ نہیں، آج میرا بھتیجا جو کہے گا اسے سن کے جانا پڑے گا۔ خیر، قریش کے
معزز ترین افراد موجود ہیں اور اس میں جناب ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں، قریش کے مجمع کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي، تم میں کون ہے جو دین کے کام میں میری مدد کرے، اور جو دین کے کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہوگا۔ پیغمبر نے کہہ تو دیا، لیکن قریش کے اس بڑے مجمع میں جہاں معزز ترین افراد موجود تھے، پیغمبر کی آواز پہ کوئی جواب نہیں ملا، یعنی پیغمبر کی آواز پہ کسی نے لبیک نہیں کہا۔ مجمع بیٹھا ہے، پیغمبر حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو جواب دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جواب نہ ملا۔ پیغمبر کی پیشانی پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اتنے میں اس سکوت کو، اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک آواز فضا میں بلند ہوتی ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا معین و معاون ثابت ہوں گا۔ اب جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ وہ مجمع قریش کا جو بیٹھا ہوا تھا، یکبارگی سب کے سب مڑ کے پیچھے دیکھنے لگے، یہ آخر بھلا یہ کس کی آواز ہے؟ اب جو مڑ کے دیکھا تو ایک 10 یا 11 سال یا 12 سال کا بچہ ہے جس نے یہ آواز بلند کی تھی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ قریش نے جب اس بچے کو دیکھا تو چونکہ آپ کا سن کم تھا، بہت کم تھا، 12-13 سال کا سن تھا، تو بچے کو دیکھا قریش ہنس پڑے، قہقہے لگانے لگے، قہقہوں سے فضا گونجنے لگی۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کام بہت بڑا تھا، پیغمبر کی مدد کرنی تھی، اور ابھی 7 لوگ صرف ایمان لائے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ مکے کا ماحول بڑا پراشوب تھا، خطرناک تھا، اسی لیے وہ جو قریش کا مجمع تھا وہ ہنس اس لیے رہا تھا کہ بھلا یہ چھوٹا سا بچہ اور محمد کی مدد کیسے کرے گا؟ اتنے خطروں میں محمد گھرے ہوئے ہیں، محمد کی مدد یہ بچہ کیسے کرے گا؟ بس یہی منظر دیکھ کے قریش کے لوگ ہنسنے لگے، لیکن قریش کے لوگ ہنس رہے تھے اور پیغمبر کی پیشانی پہ وہ جو پریشانی کے آثار ظاہر تھے وہ یکسر غائب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ انسان کی عظمت کا تعلق اس کے علم و عقل، ہمت و جرأت سے ہوتا ہے، عمر سے نہیں ہوتا ہے۔ بچے کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، بچے نے کہا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے بازو بہت کمزور ہیں، یا رسول اللہ میں آشوب چشم میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ بس جیسے ہی علی نے یہ بات کہی، اس دن کے بعد سے علی ہر مقام پہ پیغمبر کی مدد کرتے رہے۔ جب بھی کوئی موقع آتا تھا پیغمبر بلا دریغ علی کو آگے کر دیا کرتے تھے، اور ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے کہ علی کی شجاعت ضرب المثل بن جاتی ہے، جس مہم میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے علی فاتح المظفر ہو کے آتے تھے۔ علی کی اسی شجاعت کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب مل جاتا ہے۔ یہ وقت گزرا اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب شب ہجرت پیغمبر اسلام کو یہ حکم مل جاتا ہے کہ جب ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ پیغمبر نے اس شب حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح کے وقت جب اٹھنا تو فلاں فلاں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کر دینا۔ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے بستر پہ سو جاتے ہیں۔ رات گزری، تلواریں نیام سے باہر ہیں، مشرکین مکہ اب حملہ کرتے ہیں۔ اب جو آئے تو کیا دیکھا کہ پیغمبر کے بستر پہ علی سو رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلواروں کی چھاؤں میں، تلواریں نیام سے باہر ہیں، پیغمبر کے بستر پہ شب ہجرت سو کر بے خوف و خطر شجاعت و بہادری کی ایک درخشندہ اور تابندہ مثال قائم کر دی، اور ہمت و جرأت کے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ خیر، صبح کے وقت اٹھتے ہیں حضرت علی، جس کی امانتیں پیغمبر نے کہی تھیں واپس کرتے ہیں۔ 3 دن تک قیام کیا مکے میں، پھر آپ بھی مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مقام قباء میں حضرت علی کی ملاقات پیغمبر سے ہوتی ہے۔ پیغمبر نے آپ کو گلے سے لگایا، آپ کا استقبال کیا، پھر یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ مدینے پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا، اور پھر سن 1 ہجری کا زمانہ آ جاتا ہے۔ سن 1 ہجری میں سورہ انفال کی آیت آ جاتی ہے
72 آیت نمبر 72 میں، جس میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اے پیغمبر آپ رشتہ اخوت قائم کریں، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیں، یعنی جو مہاجر ہیں انصار۔ پیغمبر نے جیسے ہی آیت آئی، پیغمبر نے لوگوں کو بلایا، انس بن مالک انصاری کے گھر پہ آپ نے قیام کیا، سب اکٹھا ہوئے اور آیت پڑھ کے سنائی کہ دیکھو آیت آئی ہے کہ مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے۔ یہی کیا پیغمبر نے، سب راضی ہوئے۔ پیغمبر نے اب جو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو ترتیب یہ تھی کہ ایک مہاجر کو بلاتے تھے اور ایک انصار کو بلاتے تھے، مہاجر کا ہاتھ انصار کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ ترتیب سے سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے خلیفہ اول کو بلایا اور خارجہ بن زید انصاری کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد خلیفہ دوم کو بلایا اور عتبان بن مالک انصاری کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد خلیفہ سوم کو بلایا اور اوس بن ثابت انصاری کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد ابو عبیدہ جراح کو بلایا اور سعد بن معاذ انصاری کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد زبیر بن عوام کو بلایا، حضرت سلامہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد مسعم بن عمیر کو بلایا، حضرت ایوب انصاری کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ حضرت عمار یاسر کو بلایا اور حضرت حذیفہ یمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور منذر بن عمرو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد جناب سلمان فارسی کو بلایا، ابو درانہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال کو بلایا، ابو رواحہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کو بلایا اور عباد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ اب سعید بن زید کو بلایا، ابی ابن کعب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا آج کے بعد تم ان کے بھائی ہو۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب جعفر ابن عبد المطلب جو اس وقت موجود نہیں تھے، معاذ ابن جبل کو ان کا بھائی بنایا پیغمبر اسلام نے، غائبانہ طور پہ ان کا بھائی بنایا۔ جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا تو ایک شخص تھا جو ابھی اس کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، وہ دور بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام اسے قریب پہنچے، کہا علی میرے قریب آؤ۔ پیغمبر اسلام نے علی کو اپنے پاس بلایا، علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور پھر پیغمبر نے کہا اے علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ زمانہ یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ سن 2 ہجری کا زمانہ آ جاتا ہے۔ سن 2 ہجری میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ جب ایمان والے بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو ادھر سے شیبہ عتبہ ولید، ادھر سے علی حمزہ اور ابو عبیدہ تھے۔ یہ وہ معرکہ تھا کہ علی نے وہ شجاعت کے تقدیر ساز جوہر دکھائے کہ مشرکوں نے سرخ موت کا خطاب دے دیا تھا۔ یہ معرکہ بھی علی کی شجاعت کی وجہ سے فتح ہوا۔ زمانہ اور آگے گزرا، وقت کا مسافر اور آگے بڑھا، سن 3 ہجری۔ سن 3 ہجری میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس میں حضرت علی نے پھر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، وہ ہے احد کا۔ جب میدان احد میں، احد کے مقام پہ ایمان والے پہنچے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہوا ہے، تو مقابلے میں پیغمبر اسلام نے ایک درہ تھا، درہ عینین پہ 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا، کہا دیکھو تم یہیں پہ رہنا، یہاں سے کہیں ہٹنا نہیں۔ جب ایمان والے فتح یاب ہو گئے تو لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دشمنوں نے پھر سے حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ پیغمبر اسلام ایک ایک کو بلاتے رہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تم نے تو میری نصرت کا وعدہ کیا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن مجمع تھا کہ چلا گیا۔ اس وقت صرف حضرت علی علیہ السلام تھے جو پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے، پروانہ وار پیغمبر کا طواف کر رہے تھے اور پیغمبر کو دشمنوں سے بچا رہے تھے۔ جب سب مشرکوں کو، دشمنوں کو پیغمبر سے دور کر دیا تو اس وقت پیغمبر نے پوچھا تھا کہ یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟
تو علی نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یہاں بھی علی نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، سن 5 ہجری کا زمانہ آ جاتا ہے، اور یہ اس سن میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جسے خندق کہتے ہیں۔ دشمن دور سے آیا اور مدینے کا تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ کیا، اور 1 مہینے بعد ان کا ایک بہت بڑا پہلوان عمر ابن عبد ود ایک مقام سے، ایک جگہ سے، خندق جہاں کم کھدی ہوئی تھی، اسے عبور کر کے آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرا مقابلہ کرے؟ جیسے اس نے یہ رجس پڑھا، یہ بات کہی، علی اٹھے، لیکن پیغمبر نے پھر بٹھا دیا۔ 3 مرتبہ علی اٹھے، پیغمبر تینوں مرتبہ علی کو بٹھاتے رہے۔ سب خاموش تھے، جیسے ان کے سروں پہ طائر بیٹھے تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں پیغمبر اسلام نے کہا علی جاؤ، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، ایبا دوش پہ ڈالی، اور جب علی چلے ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اس جنگ کو بھی علی نے اپنی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے فتح کر لی، اور پیغمبر اسلام نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے۔ اب 6 ہجری میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، وہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور آیت آ جاتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ زمانہ اور آگے بڑھا، سن 7 ہجری، واقعہ خیبر، کہ جب لوگ 39 دن تک جاتے رہے، خیبر فتح نہیں ہوا، تو 40ویں دن پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو بلایا اور آپ کو بھیجا، اور آپ جب گئے ہیں تو خیبر کو اس طرح سے فتح کیا ہے کہ آپ نے در خیبر کو اکھاڑا، اور حارث، انتر، یاسر، مرحب، ایک سے بڑھ کر ایک شجاع یہ پہلوان تھے، سب کو شکست دی۔ یہاں بھی آپ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، سن 8 ہجری فتح مکہ ہے۔ سن 8 ہجری میں بھی حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ دوش پیغمبر پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ کو جھوٹے خداؤں سے پاک کیا۔ زمانہ اور آگے بڑھا، اسی سن 8 ہجری میں حنین کا واقعہ رونما ہوا۔ حنین میں جب ایمان والے، ان کو غرور ہو گیا، گھمنڈ ہو گیا کہ ہم تو تعداد میں ہیں، زیادہ ہیں، اور حنین کے مقام پہ جب غرور کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے تو دشمنوں نے چھپ کر حملہ کیا، سب کے سب میدان سے بھاگ گئے سوائے 10 لوگوں کے۔ اس معرکے میں بھی حضرت علی نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اب ہے سن 9 ہجری، اس سن میں بھی بہت اہم واقعہ رونما ہوا، وہ ہے مباہلہ کا۔ جب نجران کے لوگ مسیحی پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبر نے کہا بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب نہیں مانے تو پھر آیت آ جاتی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کے بعد پیغمبر پنجتن کو لے کے مباہلے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے جب چہرے کو دیکھا تو کہا نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایسے ایسے چہرے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر مباہلہ ہو گیا تو اس زمین پہ، روئے ارض پہ، کوئی بھی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ تو یہ معرکہ بھی پنجتن کی وجہ سے فتح ہوا۔ اسی سن 9 ہجری میں ایک اور واقعہ رونما ہوا، وہ ہے سورہ برات کا، کہ جب سورہ برات مکے لے کے جانا تھا اور انہیں منع کرنا تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ تم برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ ایک صحابی مسجد شجرہ تک ابھی لے کے پہنچے تھے سورہ برات کہ اللہ کا حکم ہوا، پیغمبر نہیں، آپ جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کو سورہ برات لے کے مکہ بھیجا۔ سن 9 ہجری کا زمانہ گزرا، سن 10 ہجری آ جاتی ہے، اور سن 10 ہجری میں ہے حجۃ الوداع، جب پیغمبر اسلام آخری حج سے واپس آئے مقام غدیر پہ۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ قرآن کی آیت آ جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج نعمتیں تمام ہو گئیں، آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، آج دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب سن 10 ہجری کے بعد تقریباً 25 سال
خاموش زندگی اختیار کی حضرت علی نے۔ سن 35 ہجری میں جب آپ کو خلافت ملی ہے، لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ یا علی آپ خلیفہ بنیے۔ کہا دیکھو اگر میں خلیفہ بنا تم اصرار کر رہے ہو تو سب کے ساتھ انصاف ہوگا، عدل سے کام لیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، جو جس کا مذہب ہے اس کے مذہب میں اسے آزادی دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں منظور ہے تو میں خلافت کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے یا علی آپ جیسا کہتے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضرت علی کی جب حکومت آئی ہے، 5 سال حکومت تھی، 35 سے 40 ہجری تک آپ نے سب کے ساتھ انصاف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ابی الحدید جیسا انسان کہتا آج بھی ہر باضمیر عیسائیوں کے دلوں میں علی زندہ ہیں، اس لیے کہ علی نے سب کے ساتھ انصاف کیا۔ جتنے بھی مسیحی تھے، عیسائی تھے، جو بھی دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، انصاف کیا۔ ان کے عقیدے، ان کے مذہب کے اعتبار سے انہیں آزادی تھی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں، ناانصافی نہیں، عدالت کو قائم کیا حضرت علی علیہ السلام نے۔ بس آخری بات میں اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ علی کی عدالت کی ایک بہت بڑی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں، حکومت کی مثال، کہ ایک بہت بڑے عیسائی رائٹر جارج ووداک نے ایک کتاب لکھی، ندائے عدالت انسانی، ندائے عدالت انسانی۔ اس نے لکھا اس کتاب کو کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی بائیوگرافی اس نے لکھی ہے، سوانح حیات۔ اس نے لکھا کہ جب میں نے حضرت علی کی بائیوگرافی لکھی، سوانح حیات لکھی، اور اسے چھپوانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے یہ تمہارے خلیفہ ہیں، میں نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے، اسے چھپوا دو۔ جارج کہتے ہیں جب اس کتاب کو کسی نے نہیں چھپوایا تو میں مایوس ہو کے چرچ کے باہر آ کے سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں فادر چرچ سے نکلے اور کہا جارج کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو۔ کہا نہیں فادر کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں کوئی کچھ تو ہے بتاؤ تو۔ کہا نہیں فادر۔ فادر نے جب بہت اصرار کیا تو جارج نے کہا کہ فادر مجھے مسلمانوں کے خلیفہ علی سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی پہ میں نے ان کی کتاب لکھی، ان کی سوانح حیات لکھی ہے، اور میں مسلمانوں کے پاس گیا کہ بھائی اسے چھپوا دو، کوئی چھپوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہا بس، فادر نے کہا جارج بس اتنی سی بات، اچھا لاؤ وہ کتاب دے دو مجھے، میں چھپوا دوں گا۔ جارج کہتے ہیں میں نے کتاب دے دی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ چھپوا دیں گے۔ میں نے دے دی، کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات فادر سے ہوئی۔ فادر نے کہا جارج وہ تمہاری کتاب چھپ گئی۔ کہا تب بھی مجھے کوئی یقین نہیں ہوا، لیکن جب فادر نے وہ کتابیں لا کے مجھے دی تو میرے تعجب اور حیرت کی انتہا نہ رہی، میں گھبرا گیا۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تب میں نے پوچھا فادر ایک بات یہ بتائیے کہ مجھے علی سے محبت ہے، اس لیے یہ کتابیں ان کی سوانح حیات، حضرت علی کی سوانح حیات میں نے لکھی، لیکن فادر یہ بتائیے آپ نے کیوں چھپوا دی، آپ کو علی سے کیا واسطہ تھا؟ تو اس وقت جواب دیا فادر نے، کہا جارج تم یہ کہتے ہو، یہ چھپوانے کی کتابیں چھپوانے کا ایک سب سے بڑا ریزن و سبب یہ ہے کہ علی کا ہم عیسائیوں پہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے یہ کہا جارج حیران ہو کے کہا فادر احسان؟ کون سا احسان؟ کہا احسان یہ ہے کہ جب علی کی حکومت آئی تو ہمارا عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن نجران سے علی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی آپ کی حکومت میں ہمارے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں؟ کہا جس طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہیں، جس طرح ان کے جانوں کی حفاظت ہوگی، جس طرح ان کی جانوں کی حفاظت ہوگی ویسے ہی تمہاری جانوں کی حفاظت ہوگی۔ یاد رکھنا کبھی تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارے حق مارے جائیں گے۔ بس یہی ایک احسان تھا علی کا، اس احسان کا ایک چھوٹا سا بدلہ میں نے دیا۔ تو آپ سوچئے کہ علی نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ خلافت کی جو زندگی ہے وہ بھی دنیا کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ناظرین اپنے پروگرام کو ہم آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم وابستہ ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، تو ہم ہمیشہ اچھائیوں کو عام کریں گے اور برائیوں کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ سفر میں آ گئے شام